بلال پاشا جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہوا۔ والد دھاڑی دار مزدور تھے۔ مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں ہی کیم مکتب سے پرائمری پاس کی۔ جنوبی پنجاب کی پسماندگی کا عالم سب پر عیاں ہے، لہٰذا بلال پاشا نے بھی چھٹی جماعت سے ABC پڑھنا شروع کی۔ انٹرمیڈیٹ ایمرسن کالج ملتان اور بیچلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے کیا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسجد سے 5 جماعتیں کرنے والا بچہ کل کو مقابلے کا امتحان پاس کر کے CSP بن جائے گا۔ بلال پاشا نے کیریئر کا آغاز ایک پرائیویٹ نوکری سے کیا، لیکن والد کی خواہش پر گورنمنٹ سروس میں آیا اور پولیس میں سب انسپیکٹر بھرتی ہو گیا۔ بعد ازاں مختلف سرکاری اداروں میں 16ویں اور 17ویں اسکیل کی ملازمت کرتے ہوئے 2018 میں CSP کا امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہوا۔ بلال پاشا نے اپنے بیک گراؤنڈ کو چھپانے کی بجائے اپنے سفید داڑھی والے مزدور باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر انٹرویو دیا اور پاکستان کے ان نوجوانوں میں امید کی شمع جلائی جو CSS پاس کرنے کو صرف ایلیٹ کلاس سے منسوب کرتے تھے۔ سلسلہ چل نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں نوجوان CSS کے خواب آنکھوں میں سجائے اس سفر پر گامزن ہونے لگے۔ لیکن عرفان خان نے کیا زبردست جملہ بولا تھا کہ جب ہم جیسوں کے دن آتے ہیں موت بیچ میں ٹپک آتی ہے۔ بلال پاشا کی زندگی کی شروعات ہوئی تھی اور موت نے آن دبوچ لیا۔ بلال کی موت کی وجہ بس ایک ہی تھی، سول سروس میں ملنے والی ڈپریشن۔ وہ جس سے بھی بات کرتا تھا یہی کہتا تھا کہ وہ یا تو وہ نوکری چھوڑ دے گا یا خودکشی کر لے گا۔ اسکرین شاٹ کمنٹ میں بلال کی موت سے 2 باتیں عیاں ہیں۔ ایک، ڈپریشن جان لیوا بیماری ہے، یہ ارب پتی باپ طارق جمیل کے ارب پتی بیٹے کو بھی دبوچ لیتی ہے اور یہ ایک مزدور باپ کے افسر بیٹے بلال پاشا کو بھی نہیں چھوڑتی۔ دوسرا، ہمیں اپنے خوابوں کے پیچھے اتنا بھی نہیں بھاگنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے پیرک وکٹری ثابت ہو۔ بلال 17ویں اسکیل کی اہم نوکری پہ رہتا تو شاید کبھی اس پیرش وکٹری کا شکار نہ ہوتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جس کی طلب میں تڑپ رہے ہو وہ مل بھی گیا تو کیا کرو گے۔ ہر سال 17% بیوروکریٹ اپنی نیلی بتی اور سبز نمبر پلیٹ کو اللہ حافظ کہتے ہوئے استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ بلال بھی یہی کہتا تھا، یہ لوگ بتی اور سبز نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں لیکن میرے اندر نہیں دیکھتے۔ ٹھیک ہے، اب قیامت گزر چکی ہے۔ آج کی رات بارش والد کے لیے بہت بھاری ہے۔ آج وہ اپنے ناتواں ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کے سونے جیسے جسم کو سپرد خاک کرے گا۔ آج کی رات بہت طویل ہے، بہت کھٹن۔ ہر طرف چیخو پکار ہوگی۔ بلال کی میت کو روکا جائے گا لیکن جانے والے کو کوئی روک پایا ہے۔ آج رات ہوگی لیکن اس کی سحر نہیں ہوگی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوگا تو اس کا بارش باپ گلیوں گلیوں صدائیں لگاتا ہوا اسی مسجد کے سین میں جا پہنچے گا جہاں سے بلال نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ لیکن اب کی بار وہ میسر نہیں ہوگا۔ اب کی بار مسجد کی دیواروں سے بس آہ پکار سنائی دے گی۔